اس لیے ہمیشہ نسبتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ 3 مثالیں آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ دیکھو بچوں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کا ایمان کما آمن السفہاء، ہم ایسے لے آئیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم والیعاذ باللہ یہ بے وقوف لوگ ایمان آئے۔ سمجھو، ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بے وقوف کہا ہے۔ اب یہی کہیں گے نا کہ یار ان کافروں منافقوں کا قول اللہ نے نقل کیا ہے، اللہ نے قرآن نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بے وقوف نہیں کہا۔ آیا خیال؟ کہنے والے منافق ہیں، اللہ نے نقل کیا ہے اس قول کو۔ یہودیوں نے کہا ولیعذ باللہ کہ اللہ تنگ دست ہے، اللہ محتاج ہے۔ اللہ نے کہا غلت ایدیہم، ان کی اپنی سخاوتوں پہ فرق پڑے، ان کے اپنے خرچ کرنے پہ لعنت پڑے۔ لعنوا بما قالوا، ایسا جملہ بولا ہے جس پہ میں اللہ لعنت بھیجتا ہوں۔ بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن نے اللہ کو کنجوس کہا ہے، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں، اللہ کو کنجوس نہیں کہا، بلکہ یہودیوں کی بات نقل کی ہے کہ یہودی اللہ کو کنجوس کہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ کے جنرل آصف منیر صاحب نے تقریر کی ہے اور انہوں نے اتنی سنگین غلطی کی ہے، آپ سن لیں جا کے، انٹرنیٹ پہ مل جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بستی تھی مدینہ منورہ، قرآن نے اسے یثرب کہا ہے۔ یثرب کہتے ہیں ناپاک زمین کو، یثرب کہتے ہیں وبا والی زمین کو، یثرب کہتے ہیں گندی اور خراب زمین کو، ناپاک زمین کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو اکثر کو بخار ہو گیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتنا شدید بخار تھا کہ میرے سر کے بال جھڑ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ راتوں کو اٹھ کے کہتے تھے کہ اللہ کبھی وہ اس گھاس والی وادیاں بھی نصیب ہوں گی جو مکہ میں چھوڑ آئے، اللہ کبھی وہاں کی جو سبزی ہے، سبز، اللہ کبھی پھر بھی زندگی میں ایسا موقع ملے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ بلال، مدینہ منورہ میں مسجد کے ساتھ جو سب سے اونچا گھر ہے نا، اس پہ جا کر اذان دیا کرو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کہ صبح صادق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور بیٹھے دعا مانگتے رہتے تھے کہ اللہ ان مکہ والوں کو ہدایت دے، اللہ ان قریش کو ہدایت دے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، اتنا شدید بخار، یثرب اسی وجہ سے کہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ایک دن فرمایا میں نے رات ایک عورت کو دیکھا ہے بہت بدصورت اور چوٹی بکھیرے اور بھاگ گئی ہے یہاں سے۔ تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ وہ وبا اور بخار تھا، منحوس چیز تھی، اس شہر کو چھوڑ کے۔ اور آپ نے فرمایا لوگو میرے شہر کو یثرب نہ کہنا، الطابہ، یہ میرا شہر بڑا پاک ہے، الطیبہ، پاک کرنے والا بھی ہے۔ تیسری جگہ فرمایا کہ مدینہ ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے میل کچیل کو انگارے پاک کر دیتے ہیں، یہ بھٹی ہے مدینہ۔ منع فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی میرے شہر کو یثرب کہے، اسے ضروری ہے کہ 10 مرتبہ میرے شہر کی تعریف کرے۔ اس لیے مدینہ منورہ کو یثرب کہنا منع ہے۔ جنرل آصف منیر تقریر میں فرماتے ہیں کہ قرآن نے مدینہ کو یثرب کہا ہے، قرآن نے نہیں کہا جناب والا۔ قرآن کہتا ہے، منافق کہتے ہیں
کہ یا اہل یثرب، اے یثرب والو لا مقام لکم، اب ٹھہرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں۔ قرآن منافقین کا قول ذکر کرتا ہے، جیسے یہودیوں کا قول اللہ نقل کرتا ہے، جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ احمق کہنا منافقوں کا کام ہے۔ نہ قرآن نے کسی کو احمق کہا ہے، نہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ایسے، نہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ مدینہ منورہ یثرب۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن یثرب کہتا ہے، قرآن نہیں یثرب کہتا۔ یہ شوشہ سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب نے چھوڑا تھا کہ قرآن یثرب، کہاں قرآن یثرب کہتا ہے یار، وہ کسی کا مقولہ نقل کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو ان علوم میں دخل دینے کا۔ جس علم میں یار زندگی گزاری ہے نا، اس علم کی بات کرو۔ وہ کہیں یہ میزائل بنانے، ہمیں کیا پتہ میزائل کیسے بنتے ہیں، ہم دعا کریں گے اللہ آپ کو کامیابی دے۔ آپ فرمائیں اٹامک تھیوری کا، ہمیں کیا پتہ اٹامک تھیوری کیا ہے۔ کوئی مولوی اٹھ کے اس پہ بحث کرنے لگے تو لوگ اسے احمق سمجھیں گے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح آپ خدا کے دین میں دخل نہ دیں، مہربانی کریں۔ آپ نے دین کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرمانی ہے، 100 بسم اللہ، لیکن پہلے کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں کہ بھی میں یہ بات بیان کرنے لگا ہوں، تم بتاؤ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کو یثرب فرما رہے ہیں جنرل صاحب، یہ بالکل، اور آپ کی بات کا لوگوں پہ اثر ہوتا ہے۔ آپ کی بات دیکھ کے سن کے لوگ اسے لے لیں گے، تو اس لیے مہربانی کریں نہ کریں۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کون سی گولی کھایا کروں؟ اب مجھے کیا پتہ یار دھڑکن کیوں تیز ہوتی ہے، کیا اس کے، یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ میرا اپنا کوئی ہو تو میں یہ چلوں کہ آؤ بھائی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ میں صحیح دوائی بھی بتاؤں تو میں گناہ گار ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب نہیں ہے وہ صحیح دوائی بھی بتائے گا تو بھی گناہ گار ہوگا۔ وہ فیلڈ ہمارا نہیں نا، ہمیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے۔ جتنی علوم ہیں، جس شخص نے جس علم میں زندگی گزاری ہے اور کامیاب ہوا ہے وہ اتھارٹی ہے، اس کی ماننی ہے، بس سیدھی سادی سی بات۔ اب دین کا مسئلہ ایسا نازک ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ پہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں انٹرنیٹ پہ دریافت کر رہا تھا، یہ وہ سنایا تھا نا قصہ آپ کو کہ وہ کلپ آ گیا، بڑی جوشیلے، بڑی تقریر ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ رمضان مہینہ تھوڑا 30 روزے تھوڑے ہی رکھنے ہوتے ہیں، 29۔ اللہ نے کہا یا معدودات، گنتی کے چند روزے ہیں جو تمہارے علاقے میں جو گنتی کے شمار کیے جاتے ہیں نا، 5 10 اتنے روزے رکھ لو۔ اللہ نے رمضان کا پورا نہیں کہا، یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ ولیعظ موٹیویشنل سپیکرز بہت بڑا فتنہ، جن کو خود قرآن تو پڑھنا تو درکنار، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ساحل ادیم، وہ ایسی ایسی خرافات قرآن میں بکتا ہے۔ ولیعذ باللہ یاجوج ماجوج کی آیتیں، اور یاجوج ماجوج فلانی قوم ہو گئی، اور یہ اور وہ، اور گدھا حلال ہے، جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ایک جنگلی گدھا ہوتا ہے، ایک شہری گدھا ہوتا ہے۔ جنگلی گدھا حلال ہوتا ہے، شہری گدھے حرام ہوتے ہیں۔ یہ سب گمراہی ہے، ہمیں کیا لینا کیا دینا، شوق سے سنو عمل کرو، ہمیں کیا، تمہارا کیا بگڑ، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ خدا پوچھے گا کہ چند لوگ تمہیں سنتے تھے، تم گونگے شیطان بنے ہوئے تھے، تو ہمیں تو عرض کرنا ہے، چاہے وہ جنرل صاحب ہوں چاہے وہ کوئی ہو، صرف درخواست یہ ہے کہ حضرت آپ نے دین کے بارے میں بات کرنی، بسم اللہ 100 مرتبہ کریں، لیکن اس سے پہلے کسی کو کنسلٹ کر لیں کہ بھئی میں دین کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ شریعت کے کہیں خلاف ہو جائے اور لوگ مجھے کچھ کہیں۔ یہ درخواست ان سے بھی اور سب سے۔